نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقولوا راعنا لفظ راعنا نہ کہا کرو وقولوا انظرنا اور لفظ انظرنا کہو تم واسمعوا اور اس نبی کی بات کان لگا کر خوب توجہ سے سنو وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور کافروں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اسی آیت کریمہ کا مختصر مفہوم آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ اس سے پہلے ان آیات کریمہ کی عظمت اور فضیلت کو سمجھ لیجئے تو ہمارے لیے یہ مختصر وقت میں بیٹھنا آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصحاب صفہ کے پاس تشریف لائے اور ان سے ایک سوال کیا کہ تم میں سے کون چاہتا ہے کہ وہ روزانہ وادی بدحان اور عقیق پر جائے اور وہاں سے 2 اونٹ لے کر آئے اور اسے اس اونٹ کی وجہ سے کوئی گناہ بھی نہ ہو، یعنی وہ روزانہ جائے اور بغیر پیسوں کے وہ 2 اونٹ لے آئے اور اسے کوئی گناہ بھی نہ ہو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو ہم سب چاہتے ہیں، اور اس وقت عرب میں اونٹ ایک بہت بہترین اور قیمتی سامان ہوا کرتا تھا، ایک قیمتی سواری ہوتی تھی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہر انسان چاہتا ہے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہمیں روزانہ اونٹ ملتے رہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ روزانہ 2 آیتیں تمہارا سیکھ لینا یہ اسی طرح ہے جس طرح روزانہ جا کر وادی پہ 2 اونٹ جا کے بغیر پیسوں کے خرید لینا۔ اسی طرح 3 آیتیں سیکھو گے تو 3 اونٹ کے برابر ثواب تمہیں ملے گا۔ یہ اس طرح ہے کہ گویا وادی پر جائے اور انسان 2-3 اونٹ لے آئے اور اسے کوئی گناہ بھی نہ ملے۔ تو اتنا بڑا ثواب ہے قرآن کی 1 آیت یا 2 آیت سیکھنے کا۔ یہ ہمارا جو پارہ چل رہا ہے پہلے پارے کی میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو خطاب کیا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ نے سب سے پہلے مطلقاً عمومی طور پر خطاب کیا یا ایھا الناس اعبدوا، تمام لوگوں کو خطاب کیا، چاہے وہ ایمان والے ہیں، چاہے وہ کافر ہیں، چاہے وہ یہودی ہیں، چاہے عیسائی ہیں، جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں اللہ نے سب کو خطاب فرمایا یا ایھا الناس اے لوگو۔ دوسرے نمبر پر اللہ نے خطاب کیا یا بنی اسرائیل، خاص طور پر بنی اسرائیلیوں کو اللہ رب العزت نے خطاب کیا۔ اور تیسرا خطاب سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے خاص طور پر ایمان والوں کو کیا یا ایھا الذین آمنوا۔ اب ذرا توجہ کیجئے، جو پہلا خطاب اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو کیا اس میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا ادب کرنے کا حکم دیا ہے۔
اب نبی کا ادب اتنا ضروری ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں جہاں ایمان والوں کو سب سے پہلے خطاب کیا تو سب سے پہلے حکم یہ دیا کہ اس نبی کا ادب و احترام کرنا ہے۔ اور صحابہ کرام قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 88 مقام پر خاص طور پر ایمان والوں کو خطاب کیا ہے۔ اور صحابی رسول ایک ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں وہ ایک صحابی کو نصیحت کر رہے تھے کہ قرآن مجید میں جب بھی قرآن مجید کو پڑھو تو قرآن مجید میں جہاں اللہ رب العزت یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کریں اس کو خوب توجہ سے پڑھا کرو، کیونکہ اس میں اللہ رب العزت کسی کام کا حکم دے رہے ہوتے ہیں یا پھر کسی کام سے منع کر رہے ہوتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ قرآن مجید سے پہلے جتنی بھی کتابیں گزری ہیں، تورات کی مثال لے لیں، تورات میں اللہ رب العزت خطاب کرتے تھے تو نبی کو کرتے تھے، اور اگر نبی کے علاوہ امتی کو خطاب کرتے تھے تو اللہ فرماتے تھے یا ایھا المساکین۔ خطاب کرتے ہوئے تورات میں اللہ رب العزت بنی اسرائیلیوں کو جب خطاب کرتے تو فرماتے یا ایھا المساکین، لیکن امت محمدیہ کی اتنی عظمت ہے کہ اللہ رب العزت جب امت کو اور اس آخری نبی کی امت کو جب خطاب کرتے ہیں تو کتنے پیارے انداز میں کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان کے دعوے دارو، ایمان قبول کرنے والوں۔ کتنے پیار سے اللہ رب العزت ایمان والوں کو خطاب کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں تقریباً 88 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ رب العزت نے خاص طور پر ایمان والوں کو خطاب کر کے احکام بیان کیے ہیں۔ اے ایمان والوں فلاں کام کرو، اے ایمان والوں فلاں کام کرو۔ تو کم از کم ہمیں قرآن کے وہ مقامات تو سیکھنے چاہیے جہاں خاص طور پر اللہ رب العزت ہمیں حکم دے رہے ہوتے ہیں، اور جہاں یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ آتا ہے یوں سمجھے کہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت ہم سے کلام کر رہے ہیں۔ اور صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا کہ جب مجھے یہ دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ اور قرآن میں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے یوں سمجھو کہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت ایمان والوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ اور یا ایھا الذین آمنوا کے سب سے پہلے مصداق صحابہ کرام ہیں، پھر چلتے چلتے آگے امت میں آخری امتی تک ہر ایک آدمی یا ایھا الذین آمنوا کا مصداق ہے۔ جو ایمان لے آیا امت محمدیہ میں داخل ہو گیا، جب اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا تو وہ ایمان والوں، جو آخری ایمان والا ہے اس کو بھی وہ خطاب ہوتا ہے۔ اب پہلا حکم اللہ نے کیا نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا۔ ہوا یہ کہ صحابہ کرام جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھے تھے، صحابہ کرام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں ہوتے، کچھ منافق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کچھ مسائل بیان کرتے، آواز کی کمی کی وجہ سے سمجھ نہ آتی صحابہ کرام کو، تو صحابہ کرام لفظ بولا کرتے تھے راعنا یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر ہماری رعایت فرمائیں۔ کیا مطلب کہ یہ بات ہمیں دوبارہ بیان کر دیں، ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ اب منافقین کچھ بیٹھے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں، عبرانی زبان میں راعنا کا معنی ہوتا ہے چرواہا معاذ اللہ، تو وہ منافقوں کو موقع مل گیا، وہ کیا کہتے ہیں کہ راعینا، راعنا لفظ کو جو عربی میں کہتے ہیں ہماری رعایت رکھیں، لیکن وہ اس راعنا کے لفظ کو کھینچ کر پڑھتے راعینا یا رسول اللہ معاذ اللہ، گستاخی کرتے کہ اے ہمارے چرواہے معاذ اللہ، وہ منافق۔ اب ان کو یہ موقع مل گیا، اور صحابہ کرام بھی یہ لفظ بولا کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عبرانی زبان سے واقف تھے، انہیں پتہ تھا کہ عبرانی زبان میں اس کا مفہوم بڑا غلط بنتا ہے، اور منافق تو گستاخی کا پہلو نکال رہے ہیں۔ انہوں نے ان منافقوں سے کہا اب اگر تمہاری زبان سے میں نے یہ لفظ سنا تو تمہارا سر میں قلم کر دوں گا۔ ان منافقوں نے کہا آپ ہمیں منع کرتے ہو، وہ تو صحابہ کرام بھی یہ لفظ بولا کرتے ہیں۔ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا صحابہ کرام بھی یہ لفظ بولتے تھے، لیکن صحابہ کرام لفظ بولتے تھے راعنا، اور یہ منافق اس کو زبان کو الٹا کر کے کھینچ کر راعینا پڑھتے تھے۔ اور قرآن میں اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر اس کا ذکر کیا ہے، یہ 5ویں پارے کی سورہ نساء میں
اللہ رب العزت نے فرمایا من الذین ہادو، ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ کلمات کو اپنی جگہ سے پھیر دیتے تھے، ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیم بالسنتہم، اور وہ راعنا کہتے تھے لیم بالسنتہم، اپنی زبان کو ٹیڑھا کرتے ہوئے کھینچتے ہوئے راعینا کہتے تھے۔ جب یہ گستاخی ہوئی تو اللہ رب العزت سے برداشت نہ ہوئی، اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، تم راعنا لفظ کہنا ہی چھوڑ دو، بلکہ اس کے مقابل اگر تمہیں کوئی بات سمجھ نہیں آئی، دوبارہ پوچھنے کی ضرورت ہے تو تم کہا کرو انظرنا، ہماری طرف متوجہ ہوئے ہماری طرف دیکھیے یا رسول اللہ، یہ لفظ بولا کرو۔ وہ لفظ ہی چھوڑ دو جس لفظ سے گستاخی کا پہلو نکلتا ہے، بلکہ تم اس کی جگہ کہا کرو انظرنا یا رسول اللہ۔ اب لفظ وہی ہے، راعنا کا مطلب بھی یہ ہماری طرف متوجہ ہوئے، ہماری طرف ہماری رعایت رکھیے یا رسول اللہ، اور انظرنا کا معنی بھی یہ ہماری طرف دیکھیے، ہماری رعایت رکھے، ہمارے طرف متوجہ ہوئے یا رسول اللہ۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، وہ لفظ ہی چھوڑ دو جس لفظ سے گستاخی کا پہلو نکلے۔ اور آگے اللہ نے کیا فرمایا، واسمعوا، تم اتنی توجہ سے بات سنا کرو کہ دوبارہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ کیونکہ عام یہ ہوتا ہے کہ ایک عالم بات بیان کرتا ہے، وہ بیان کر کے جب جا رہا ہوتا ہے تو کچھ احباب روک لیتے ہیں، ہماری ذرا بات سنیں، اب وہ عالم توجہ سے ذرا بات سنتا ہے، تو اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر کو اتنی بھی تکلیف نہیں دینی، جب وہ بات بیان ہو رہی اسی وقت واسمعوا، کان لگا کر سنو کہ دوبارہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہاں بھی اس آیت کریمہ میں بھی اللہ نے کیا فرمایا، جو لوگ اس طرح کرتے ہیں راعنا لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، کہ راعنا کو کھینچ کر راعینا پڑھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، ایسے لوگوں پر اللہ نے ان کی کفر کی وجہ سے لعنت کی ہے۔ تو اللہ نے اس آیت کریمہ میں ہمیں یہ مسئلہ سمجھا دیا کہ وہ لفظ ہی بولنا چھوڑ دو جس لفظ سے گستاخی کا پہلو نکلے۔